نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ العصر۔ سورہ العصر ایک مختصر لیکن جامع سورت ہے۔ اس چھوٹی سورہ میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں: عقیدہ، اعمال صالحہ، 2 سوسائٹی کی اصلاح سے متعلق ہیں، ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ وا کے 2 معنی ہیں، اور قسم۔ عصر زمانہ، اردو میں ہم کہتے ہیں عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ۔ قرآن میں کئی صورتوں کے شروع میں اللہ نے قسم کھائی ہے، جیسے واللیل والشمس والفجر۔ یہاں پر زمانے کی قسم اس لیے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ لوگ گواہ ہیں، یعنی زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ انا قرآن میں 1534 بار آیا ہے۔ آسان مثال، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابر کی جمع صابرین، صابرون۔ قرآن میں تقریباً 20 بار آیا ہے۔ ان قرآن میں 691 بار آیا ہے۔ آسان مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ فوری دعا کیجئے، اے اللہ مجھے خسارے سے بچا اور خسارے کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بچا۔ پہلی 2 آیتوں میں 4 بار تاکید ہے۔ قسم، بے شک، البتہ، یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے رکھیے اور مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزرے زمانے کا احتساب کیجیے اور مستقبل کا پلان بنائیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے۔ اے اللہ مجھے پکے اور کامل ایمان کی توفیق دیجیے۔ احتساب، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر میرا ایمان کیسا ہے؟ کیا یہ مجھے نیکی کا شوق دلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے؟ قرآن پر میرا ایمان صرف زبانی ہے یا اس کتاب کو سچ جاننے اور غور و فکر کرنے پر اکساتا ہے؟ اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق دے۔ احتساب، میرے نیک اعمال کیسے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ کا کیا حال ہے؟ قرآن کی سمجھ کر تلاوت اور حدیث کا مطالعہ ہمارا ایمان مضبوط کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرنے پر ابھارتے بھی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ عمل صالح، اچھا کام میں سارے اچھے کام آ گئے مگر 2 کاموں کا خاص ذکر کیا گیا ہے: دوسروں کو سچی حق بات بتانا اور دوسروں کو دین پر عمل کرتے وقت مشکل ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو صبر کی نصیحت کرنا۔ حق بات پہنچانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم قرآن اور حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اے اللہ مجھے قرآن اور حدیث اور سیرت کے لیے وقت نکالنے اور پھر تبلیغ کا پلان بنانے کی توفیق دیجیے۔ حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجیے جو آپ کے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کرے۔ اس طرح سے آپ آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کا کام شروع کر سکتے ہیں۔
صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجئے اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجئے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہیے۔ جس میں یہ چاروں صفات پائی جائیں وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ وا کا استعمال کیا جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے چاروں صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واؤ کی جگہ قرآن میں 280 بار فرماتے، جس کا معنی یا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔